رب کی ذات فنائیت جو ہے اصل چیز یہ ہے، جب یہ حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہی ہمارے صوفیہ کہتے ہیں پہلا درجہ ہے فنا فی اللہ کا، اس کے بعد پھر درجہ ہے بقا باللہ کا۔ یہ ہے حقیقت اصل میں اس چیز کی۔ پہلا درجہ فنا فی اللہ کا، پہلا یہ کہ ہم رب کی ذات میں فنا ہو جائے، اپنے آپ کو فنا کر دیں۔ جب فنا کر دیں گے، گم ہو جائیں گے، پھر کیا ہے؟ پھر بقا باللہ کا درجہ ہے، یعنی اب تم نے اپنی ہستی کو مٹا دیا ہے، اب رب العالمین کی تجلیات جو ہیں وہ تمہارے اندر ظاہر ہوں گی۔ جس طرح کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے انتہائی احتیاط تصوفانہ کلام کے اندر میرے آقا نے کلام کرتے فرمایا، انا مرآت جمال الحق، میں جمال حق کا آئینہ ہوں۔ انتہائی احتیاط کے ساتھ میرے آقا نے بات کو بیان فرمایا، اور اسی بات کو لے کے میرے شیخ میرے مرشد غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جنابی علی یہ تمام کی تمام تقاریر کی، اور فرمایا کہ آئینہ جب سورج کے سامنے رکھا جائے، اس سورج جو سے چمکتا ہے وہ کیا ہے؟ پوری کی پوری تقاریر کی تقاریر ہیں ان کی انداز پر۔ تو پیارے ساتھیو، اصل مقصد ہے رب العالمین کی قرب کو پا لینا، اور وہ قرب کو انسان کب پاتا ہے؟ جب کہ اپنے آپ کو مٹاتا ہے۔ جب تک انسان کے اندر اپنا آپ رہے گا، جتنا رہے گا اتنا ہی قرب کے اندر کمی رہے گی۔ اور اس لیے ہمارے تمام مفسرین کرام یہ بات لکھتے چلے آئے، سبحان الذی اسریٰ بحبیبہ اسریٰ بمحمد اسریٰ بنبیہ، نہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عبد ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے آپ کی اپنی ہستی کو ختم کر دے، مٹا دے۔ عبد جو ہے دراصل اس زمین کو کہا جاتا ہے، اس پگڈنڈی کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر کے لوگ چل چل کے، یا گراؤنڈ میں لوگ درمیان میں چل چل کے ایک راستہ بنا دیتے ہیں، دونوں طرف گھاس ہوتی ہے پر اس کے اوپر گھاس نہیں ہوتی، اس کو کہا جاتا ہے ہذہ الارض عبد، کہ یہ زمین جو ہے عبد ہے، ہذہ الارض معبدہ، یہ زمین جو ہے کیا ہے؟ معبدہ ہے، عبد ہے، پامال کی ہوئی ہے۔ عبد کے معنی ہوتے ہیں جس نے اپنی ہستی کو مٹا دیا وہ عبد ہے۔ تو میرے آقا کا مقام عبدیت، میرے محبوب نے اپنی ہستی کو میری ذات میں بالکل فنا کر دیا، اور اس مقام پر فنا کیا کہ جس مقام پر کوئی اور بندہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اب میں نے اپنے محبوب کو کہاں کی سیر کرائی؟ اپنا درشن بغیر کسی حجاب کے ظاہری آنکھوں مبارک کو میں نے کرایا۔ اب رب العالمین کو ظاہری آنکھوں سے کون دیکھ سکتا ہے؟ اب دیکھیے تو صحیح نا، کوئی بھی آنکھ جائے گی تو جل کے خاکستر ہو جائے گی، لیکن جب فنائیت کاملہ ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کاملہ سے مراد یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام خدا ہو گئے، نہیں، حضور حضور ہیں، عبد عبد ہوتا ہے، معبود کبھی نہیں ہوتا، اور یہ کہ بندہ بندہ رہتا ہے، اللہ کبھی نہیں بنتا۔ لیکن اس کی خوبیاں یہ ہیں جس طرح میرے شیخ نے فرمایا، جب کہ سناک کو آگ میں ڈال دیا جائے تو اب وہ بھی آگ ہی بن گئی ہے، اب اس کو ہاتھ میں لوگے تو وہی کام ہوگا جو آگ کرے گی، شعلہ کرے گا وہی کام ہوگا۔ یعنی فنائیت کاملہ میرے آقا کو نصیب ہے، عطا ہے، تو حضور علیہ السلام کو وہ درشن کرایا گیا جو کسی کو بھی نہیں ہوا۔